من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کی لکھنے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے۔ اسی سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، اور قرآن میں بھی اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔ اور اس کی افضلیت اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی ابتدا اسی سورت سے کی گئی ہے۔ اور ہر نماز کی ہر رکعت میں نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی نماز پڑھی جائے گی سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ اس لیے بھی اس کو الفاتحہ، ابتدا جس سے کی جائے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ اس کو سورۃ الحمد، سورۃ الشکر اور ام القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی، تقریباً مفسرین نے اس سورت کے 14 نام بیان کیے ہیں۔ اور کسی کی بھی جو صفات ہوتی ہیں وہ اس کے ناموں سے پہچانی جاتی ہیں۔ جتنا اعلیٰ درجے کا آدمی ہوگا اس کی صفات بھی بہت سی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم جب بھی پڑھا جائے گا تو حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ قرآن میں اس کا حکم آیا ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے۔ مردود دھتکارا ہوا، اللہ نے اس کو دھتکار کر ذلیل کر کے جنت سے نکالا تھا۔
جس وقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اور اس نے انکار کر دیا، تو اللہ نے اس کی سزا شیطان کو یہ دی کہ اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اسی لیے اس کو مردود، دھتکارا ہوا، بھگایا ہوا۔ اور حضرت ابراہیم کو جب بہکا رہا تھا تو انہوں نے بھی دھتکار دیا تھا۔ 3 شیطان آئے تھے الگ الگ، دھتکار دیا گیا، لہذا پھر اللہ نے اس کی سزا حج میں یہ رکھی کہ جتنے حاجی جاتے ہیں سب اس شیطان کو کنکری مارتے ہیں، 7 کنکریاں، تاکہ وہ ذلیل ہو، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی جنت میں، اور پھر حضرت ابراہیم کو بہکانے کے لیے کہ اللہ کا حکم نہ مانے یہ، تو اس لیے ایک شعار بن گیا ہے کہ حج میں کنکری مارنا یہ حاجی کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی قرآن پڑھیں گے تو اس کا پڑھنا ضروری ہے، مسنون عمل ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی ایک آیت ہے جو سورۃ النمل میں آئی ہے، اور یہ جو سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، یہ ایک آیت تو ہے لیکن سورتوں میں فصل کے لیے اس کو لکھا جاتا ہے کہ ایک سورت ختم ہوئی، اب دوسری سورت، تیسری سورت۔ لہذا جب بھی سورت پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ کوئی بھی سورت آپ پڑھیں، قرآن شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب سورت سے شروع کریں گے تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا مسنون ہے۔ یہی نماز کا حکم ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، ہر اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلی جو آیت اتاری اس میں حکم دیا کہ دیکھو اللہ کے نام کو نہ بھولنا، اقرأ بسم ربک۔ اسی لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے سے وہ کام بابرکت بن جاتا ہے۔ آپ کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کر، قدم آگے بڑھائیں، کہیں جا رہے ہو تو بسم اللہ، ہر چیز میں بسم اللہ بسم اللہ۔ تو جو دنیاوی کام کہلاتے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، مسنون ہو جاتے ہیں اور بابرکت ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ کر کام شروع نہیں کرو گے تو برکت نکل جائے گی، اس لیے کہ فوراً شیطان آ جاتا ہے اور شیطان برکت چھین لیتا ہے۔ اور آپ نے باقاعدہ عملی بھی سمجھایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور کئی صحابہ کرام تھے، سب نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تو ماشاءاللہ کھانا کھاتے رہے اور اسی طرح کھانا سجا ہوا ہے۔ اچانک ایک شخص آئے اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا، بیٹھ گئے بیچ میں اور دیکھتے دیکھتے پورا کھانا ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آدمی آیا تھا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کے ساتھ شیطان شریک ہو گیا اور پورا کھانا کھا گیا۔
باقاعدہ عملی آپ نے سمجھایا. اس لیے بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کرنا چاہیے، تو وہ کام بابرکت ہوگا، خیر والا ہوگا، رحمت والا ہوگا اور دیر پا ہو جائے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی عظیم آیت ہے جس میں اللہ کی دو بڑی صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ یہ اسم اعظم ہے، یہ وہ نام ہے جو دنیا میں کسی کے لیے ہو نہیں سکتا. صرف ایک ذات ہے جو کائنات کی مالک ہے، وہ ہے اللہ. اسی لیے اللہ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا، ایک ہی کے لیے بولا جائے گا. اب اس کی دوسری صفت ہے رحمان. یہ عربی میں مبالغہ کا صیغہ کہلاتا ہے، اور الرحیم بھی مبالغہ. رحمان اور رحیم ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ کہ الرحمان کا مطلب ہوتا ہے جو سب پر مہربان ہے، لہذا اللہ سب پر مہربان ہے. چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جانور ہو، انسان ہو، سب کو کھلا رہا ہے اللہ دنیا میں. لہذا ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے شریعت میں حکم ہے کہ رحمان کسی کو نہ کہنا، رحمان صرف اللہ ہے. اب ہم لوگوں سے بہت سی غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ نام رکھتے ہیں عبد الرحمان اور کہتے ہیں ارے رحمان صاحب آئیے، رحمان صاحب آئیے، تو یہ ناجائز ہے. یہ بولنا ناجائز ہے، کیونکہ رحمان اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لہذا عبد الرحمان کہنا چاہیے. رحیم کہتے ہیں تام الرحمہ، یعنی بہت زیادہ رحمت، جس کا مظہر آخرت میں ہوگا. لہذا رحیم یہ بولا جا سکتا ہے. رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے، رحیم اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول کو بھی رحیم کہا گیا ہے، اور بھی رسولوں کو رحیم کہا گیا ہے. تو اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو آپ ان کو رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمان کو رحمان کہنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح رزاق، رزاق کا مطلب سب کو کھلانے والا، یہ بھی وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. لہذا جن کا نام عبد الرزاق ہو ان کے لیے رزاق کہہ کر بلانا، پکارنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. لہذا الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان، سب پر مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اتنا عظیم یہ لفظ ہے، اسی لیے اس کے بولنے پر برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے. اس کے بعد اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا الحمد سے کی ہے. الحمد کہتے ہیں قابل ستائش، تعریف کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے. اس لیے کہ ساری کائنات اللہ نے سجائی ہے، ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور آگے آ رہا ہے وہ رب العالمین ہے. عالم تو ایک عالم کے معنی تو یہ ہے سورج، چاند، کہکشائیں، ارض و سما، یہ الگ الگ عالم ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا عالم ہے، مشرق سے لے کر مغرب، جنوب سے لے کر شمال، یہ پورا ایک عالم ہے. اور اللہ نے ہزاروں عالم بنائے
جو آدمی دیکھ نہیں سکتا. سائنس نے بہت ترقی کی، بہت سی چیزیں وہ بتا رہے ہیں، لیکن عالم کی جو تعداد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عالم 40,000 ہے، یعنی دنیا کی طرح 40,000 اور چیزیں ہیں. اور امام مقاتل، امام تفسیر فرماتے تھے کہ عالم 80,000 ہے. تو اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کا جو نظام ہے، وہ لامتناہی ہے. آدمی سوچ نہیں سکتا، وہاں تک جا نہیں سکتا. اس لیے کہ آپ خود سوچئے کہ جو احادیث میں آتا ہے کہ معمولی جو ایمان والا ہوگا اس کو جو جنت ملے گی وہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. 10 گنا. یہ خیال میں آ سکتا ہے؟ یہاں تو ایک شہر مل جائے تو وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، اور دنیا سے 10 گنا ایک عام اللہ ایمان والوں کو دے گا. اور پھر جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو انبیاء، شہداء، ان کا کیا مقام ہوگا آدمی سوچ نہیں سکتا. تو اسی کو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. تعریف کے لائق وہی ہے، اسی کی حمد و ثنا کی جائے گی، اسی کی بڑائی بیان کی جائے گی، اسی کی عظمت کا تذکرہ کیا جائے گا. اور پھر کہا گیا کہ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ رب العالمین. ربا یربی کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ تکمیل تک لے جانا، ابتدا سے انتہا تک پہنچا دینا. ہر آدمی غور کر سکتا ہے کہ ہماری ابتدا کیا ہے. ایک منی کے قطرے سے اللہ نے ہمارا وجود بخشا، اور وہ منی کا قطرہ خون بنا، لوتھڑا بنا، ہڈی کا ڈھانچہ بنا، اور غلاف اڑایا گیا. پھر اللہ نے روح پھونکی، 8-9 مہینے میں یہ عمل ہوا. پھر اللہ نے دنیا میں بھیجا چھوٹا سا بچہ، آہستہ آہستہ بڑا کرتے 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 اللہ نے اس کو جوان بنا دیا اور پھر بوڑھا بنا دیا. تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم کر رہے ہیں. اس لیے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں. اگر انسانوں میں طاقت ہوتی تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ آج بچہ پیدا ہو اور کل جوان ہو کر کمانے لگے، لیکن کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ رب العالمین اللہ ہے. تو اللہ کے حمد و ثنا اس لیے کریں گے کہ وہ رب ہے. اور رب کس چیز کا ہے؟ عالمین. ایک ہی انسان کا نہیں، ایک دنیا کا نہیں، ہزاروں دنیا سے بڑی چیزیں اللہ نے بنائی. الرحمن الرحیم، وہی ذات ہے جو سب پر مہربان ہے. اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنا دیا ہے جو دار الابتلاء ہے، آزمائش. یہاں امتحان ہے، آزمائش ہے. اللہ جانچنا چاہتا ہے کون اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، کون مشقت اٹھا رہا ہے. یہ بدلے کا نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، ہم فلاں کام کر رہے ہیں. تو یہاں بدلہ نہیں ملے گا. یہاں تو حکم ہے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. تو آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، آخرت کے لیے کام کرو. چھوٹا کام کرو، بڑا کام کرو، اللہ کے لیے کرو. وہی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اصل بدلہ ایمان والوں کو آخرت میں ملے گا.
جنت کی شکل میں، اور دنیا میں تو اللہ نے کہا ہم سب کو دے رہے ہیں، اور ظالم کو تو زیادہ ڈھیل دیتے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو منٹوں میں ختم۔ فرعون، حامان، نمرود سب ختم ہو گئے منٹوں میں، اور اس کے بعد بھی، لیکن اللہ کہتا ہے ڈھیل دے رہے ہیں، ہم موقع دے رہے ہیں، اب سمجھ جاؤ، آ جاؤ لائن پر، آ جاؤ راستے پر، اور جب پکڑ ہوگی تو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ تو اللہ سب پر مہربان ہے، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، دین کے خلاف ہیں، اللہ ان کو کھلا رہا ہے، خوب کھلا رہا ہے، خوب مزے کر رہے ہیں، گھومتے رہو، کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، فلاں ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو جیسے ہی مریں گے پہلے ہی دنیا میں جلائے جاتے ہیں اور پھر ہمیشہ جلائے جاتے رہیں گے۔ اور ایمان ایسی دولت ہے کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا، اور ایمان و عمل ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا، اور آدمی فوراً جنت میں جانے والا بن جائے گا ایمان و عمل کے نتیجے میں۔ مالک یوم الدین، روز جزا، یعنی وہی آخرت۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا صرف وہی مالک ہے۔ دنیا کا بھی مالک وہی ہے، لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا آخرت میں تم آنکھوں سے دیکھو گے اللہ کا دربار سجا ہوگا۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کا عرش ہوگا، اور آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب میدان حشر میں ہوں گے، اور اس وقت اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، اے لوگوں بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ تو یہ جو آج کے چھوٹے چھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں، بادشاہ بنے ہوئے ہیں ملکوں کے، اور انسان انہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کل آنکھیں کھل جائیں گی۔ لہذا دنیا میں بھی بادشاہت اللہ کی ہے، شہنشاہیت اللہ کی ہے، اسی لیے صحت دینا، بیماری دینا، عزت دینا، ذلت دینا، یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے بلندیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لیکن نظر نہیں آ رہی، اس لیے اللہ کہتا ہے آخرت میں ہم تم کو دکھا دیں گے، اور اس وقت دیکھ کر افسوس کرو گے کہ ہائے دنیا میں عمل کر لیتے، ہائے دنیا میں اچھے بن جاتے، اللہ کی مان کے چلتے۔ اللہ نے جو قرآن اتارا تھا، اور آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی قربانیاں 63 سال تک قربانی دی ہے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، اور پھر آپ کے صحابہ نے کیا کیا قربانی دی۔ یہ سب اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں تک کہ قرآن میں کہا گیا اگر تمہارے باپ کی، ماں کی، بیوی کی موت ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ نے بلا لیا، ہمیں بھی جانا ہے، وہ بھی چلے گئے، فلاں بھی چلے گئے۔ یہ ایمان ہم کو دیا گیا ہے۔ باقی غم ہونا، افسوس ہونا، آنسو کا نکلنا، یہ تو انسانیت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ہے، لیکن ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ یہ ہے ایمان کا عقیدہ۔ تو فرمایا گیا روز جزا کا مالک وہی ہے، چاروں طرف سے ہر انسان دیکھ لے گا، سارے طاقتور جو دنیا میں تھے فنا ہو گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے،
اب یہ بڑی بڑی صفات بیان کرنے کے بعد ایاک نعبد یہ زبان سے کہلوایا گیا، جب اللہ سارے جہاں کا پالنہار ہے، سب پر مہربان ہے، آخرت کا وہی مالک ہے، دنیا اسی نے وجود دی ہے، تو بس ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں۔ یہ ہے توحید کہ یہ ہماری پیشانی کہیں نہ ٹکے، کسی کے آستانے پر نہ ٹکے۔ آج جو ہماری پیشانیاں قبروں پر ٹک گئی ہیں، قبروں سے مانگ رہے ہیں، کوئی بتوں سے مانگ رہا ہے، کوئی اینٹ پتھر سے مانگ رہا ہے، اور کوئی قبروں سے مانگ رہا ہے، اور کوئی اپنے پیر کو خدا سمجھ رہا ہے، تو داتا تو صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سکھایا گیا ہے پہلی سورت میں کہ ایاک نعبد، ہم صرف اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی بندگی نہیں کرتے، کسی سے نہیں مانگتے، دینے والا تو تو ہے اور سب سے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شہ رگ ہے اور یہ آنکھیں، اس کے اشارے، اس سے زیادہ اللہ قریب ہے۔ مانگو تو طلب کے ساتھ مانگو، لو کے ساتھ مانگو، استحضار کے ساتھ مانگو تو اللہ فوراً دیتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہیں 3 آیتیں اور ایک آیت جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد 3 آیتیں ہیں جس میں دعا سکھائی گئی ہے۔ کیا مانگو گے؟ کیا چیز مانگو گے؟ سب سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔